امید باقی ہے. خرافات آ گئی ہیں مجھے پتا ہے, غلط کام بہت آ گئے ہمارے محلے میں. مجھے صبح سے بتایا گیا بہت سارے, یہ ایک محلے کا المیہ نہیں ہے, ہم جہاں جا رہے ہیں شہروں کے شہر نشے میں تباہ ہیں, برباد ہیں, لیکن ساتھ میں مجھے اس بات کا یقین ہے حضور کی یہ امت گنہگار تو ہو گئی ہے لیکن غدار نہیں ہے. کیا بات ہے. حضور کی غدار نہیں ہے. آج بھی اگر ان سے کہہ دو, چاہے وہ کسی بھی طرح کا عمل رکھتا ہو, حضور کی عزت کی بات آئی تو اپنی گردن لے کر حاضر ہونے کو تیار سبحان اللہ ہے یا نہیں میری اس بات پر. سنو, خالد بن ولید جب قلعے کا محاصرہ کر چکے ہیں, عیسائی پادری نے اپنے سارے ساتھیوں سے کہا ہم ان کو 3 دن کا ٹائم دیتے کہ ہم ان کو صلح کرنے کی بات کریں گے, لیکن میری ایک شرط ہوگی, یہ اپنے نوجوان ساتھیوں کو لے کر بازار سے گزرتے ہوئے آ جائے, اگر صحیح سلامت ان کے سارے فوجی آ گئے ہم قلعے کی چابیاں دے دیں گے. سارے عیسائیوں نے پوچھا کیا کرنا کیا چاہتے ہو؟ اس پادری نے کہا ملک کی مشہور خوبصورت لڑکیوں کو اور زر و جواہرات کو میں راستے پر بچھا دوں گا, ننگی لڑکیوں کو کھڑا کر رکھوں گا, جب خالد بن ولید کی فوج یہاں سے گزرے گی, نوجوان ہے, نفس بھڑکتا ہے, اور اس طرح سے ایک نوجوان کو خریدنے کے لیے 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں, ایک عورت ہے, دوسری دولت ہے, اور نوجوان اس میں پھسل جاتا ہے. میں جانتا ہوں کہ جب یہ دونوں چیزیں سجا کر رکھ دی جائیں, خالد بن ولید کے یہ لشکری ٹوٹ پڑیں گے عورتوں پر اور دولت پر, ہم آسانی سے ان پر قابض ہو جائیں گے. سب نے واہ واہ کیا, تالیاں بجائی, اور پادری آ کر خالد بن ولید سے کہتا ہے ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے, ہم آپ سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے, آپ 3 دن کے بعد اپنے لشکریوں کو لے کر اس بازار سے گزرتے ہوئے آ جائیے, صحیح سلامت اگر آپ پہنچ گئے تو قلعے کی چابیاں آپ کے حوالے کر دوں گا. توجہ, خالد بن ولید نے کہا منظور ہے, یہ شرط میں اتفاق کرتا ہوں. واپس آئے, اپنے ساتھیوں سے کہا جنگ نہیں کرنی ہے, لیکن ایک ہی شرط انہوں نے رکھا ہے, 3 دن کے بعد اس بازار سے گزر کر ہمیں جانا ہے, لیکن کوئی نہ کوئی حربہ تو ہوگا, کوئی نہ کوئی سازش تو ہوگی, ہر چیز کے لیے تیار رہنا. خالد بن ولید اپنے ان نوجوان لشکریوں سے کہہ رہے تھے اے نوجوانوں توجہ سے سننا اس بات کو, آج بھی دنیا یہ سارے حربوں پر عمل کر رہی ہے ہمارے ساتھ, ہمارے نوجوانوں کے ساتھ. خالد بن ولید کے 3 دن گزر گئے, عیسائیوں نے اپنی تیاریاں خوب کر لی, بازار میں اوریاں لباس میں, آدھے لباس میں ننگی لڑکیوں کو کھڑا کیا, زر و جواہرات دولت کے انبار بچھا دیے. جب خالد بن ولید کے سپاہی میدان میں گزرتے ہوئے اس بازار میں آتے ہیں, پہلا قدم رکھا تھا, نظریں پڑ گئی, خالد بن ولید رک گئے, پلٹ گئے, اپنے لشکریوں سے کہا وہی آج میں تم سے کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا اے نوجوانوں, اے رسول اللہ کے شہدائیوں, تمہاری امتحان کا دن ہے, آج تمہارے امتحان کا دن ہے, اگر تمہارا قدم پھسل گیا صبح قیامت تک تم پر لعنتوں کی پھٹکار ہوگی, اور اگر جمع رہا صبح قیامت تک اللہ کی رحمت کے پھول برسائے جائیں گے. نوجوانوں نے پوچھا کرنا کیا ہے ہمیں, آج کون سے امتحان میں کامیاب ہونے کا طریقہ کیا ہے اس امتحان میں؟ خالد بن ولید نے کہا کچھ نہ کرنا, بس اپنے رسول کی سنت پر عمل کرنا. کہا ہم تو کرتے ہیں, یہاں کیا کرنا ہے؟ خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے میرے مصطفیٰ کریم کو دیکھا ہے, جب رسول اللہ مدینے کے بازار سے گزرتے تھے اپنی نظریں نیچی کر کے جاتے تھے, آج تم بازار سے جا رہے ہو, بس اس سنت پر عمل کر لو, اپنی حیا کی نظریں جھکا کر چلنا, پھر اس کے بعد اللہ مالک ہے. خالد بن ولید کے جوش اور ولولے سے بھری ہوئی یہ تقریر ایسی اثر کر گئی, وہ نوجوان 1-2 نہیں تھے, سینکڑوں کی تعداد میں تھے, سر جھکائے بازار سے ایسے چل رہے ہیں. تاریخ نگار کہتے ہیں وہ اس طرح سے چل رہے تھے کہ ان کے سروں پر انڈا بھی رکھ دیا جاتا تو نہیں گرتا, نہ ادھر ہلائے نہ ادھر ہلائے, نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے, اور برابر اپنی نظریں زمین پر جھکائے ہوئے تیزی سے چلتے ہوئے اس قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے. وہاں وہ پادری صاحب انتظار میں تھے, بھٹک گئے ہوں گے, عورتوں سے بھڑ گئے ہوں گے, دولت جمع کر رہے ہوں گے, مگر یہ دیوانے ٹھکراتے ہوئے ہر دولت اور اوریانیت کو اس قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے.
پادری سامنے آیا, قلعے کی چابیاں وعدے کے مطابق خالد بن ولید کی گود میں ڈال دیا اور کہا ایک بات بتاؤ اے خالد, ایک بات تو بتاؤ, یہ جو تم نے جماعت, یہ جو تم نے لشکر جمع کیا ہے سپاہیوں کا, یہ انسان ہیں یا فرشتے ہیں؟ ان کے دل ہیں یا نہیں؟ ان کی خواہشات ہیں یا نہیں؟ ان کے جسموں میں نفس ہے یا نہیں؟ ہم نے ملک کی سب سے خوبصورت ترین عورتوں کو کھڑا کر دیا تھا, دولت کو بچھا دیا تھا, ان میں سے ایک بھی اس کی طرف توجہ نہیں کیا. خالد بن ولید مسکرا کر جو جواب دیتے ہیں وہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں نادان, اے عیسائی, ان آنکھوں کو تو خریدنے کی کوشش کر رہا تھا جن آنکھوں میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہوا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول یہ جو لوگ لائٹ کے قریب ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ ہٹ جائیں. کرنٹ میرے عزیزوں, یہ جواب تھا. ان آنکھوں کو دنیا کا حسن کیا دھوکہ دے سکتا ہے جن آنکھوں میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہوا. اور تاریخ نے بار بار یہ گمراہ کرنے کی کوششیں کی, ایک بار نہیں, دو بار نہیں. قلیوبی میں ایک حکایت ہے, حضرت شہاب الدین قلیوبی نے لکھا ہے, 3 بھائی ایک عیسائی بادشاہ کی قید میں آ گئے تھے. تینوں سگے بھائی تھے اور جوان بھی تھے. جوان زیادہ ہیں اس لیے خطاب کر رہا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بوڑھوں کے لیے کوئی نصیحتیں نہیں. انسان ہے, نفس ہے تو سب کے لیے, سب کے لیے. 3 جوان قید میں آ گئے. بادشاہ نے ان کو آفر دیا کہ میرے دین میں آ جاؤ, میں سپاہی بنا لوں گا, وزیر بنا لوں گا. مگر وہ رسول اللہ کے غلام تھے, میرے آقا کے شیدائی تھے. کہا اتنی آسانی میں تو ہم دین نہیں بیچ سکتے. توجہ ہے نوجوانوں, یہ سب تمہارے ساتھ ہو رہا ہے. دولت تمہیں دکھا کر, حسن تمہیں دکھا کر اگر دنیا خرید سکتی ہے تو لعنت ہے ایسے تمہاری زندگی پر. تف ہے. پھر وہ کیسا ایمان والا ہے, کیسا مسلمان ہے جس نے اپنے نبی کی محبت کو ہلکی چیز میں بیچ دیا؟ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت له. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس کا ایمان ہی نہیں جس کے دل میں میرے آقا کی محبت نہیں. کیا بات ہے, سبحان اگر محبت ہے تو سودا نہیں کرو گے. 3 بھائی ایک بادشاہ کی قید میں آ گئے اور ان کو آفر دیا گیا دین بدل لو, ہمارے دین میں آ جاؤ, چھوڑ دیں گے. سخت تھے, جمے ہوئے تھے, ڈٹے ہوئے تھے. کہا نہیں. کہا جلاد کو بلاؤ, کوڑے مارو. کہا تیار ہیں. اتنا نہیں, بادشاہ اتنے غصے میں تھا, جلاد کو بلایا اور کہا ایک کڑھائی لاؤ, تیل ڈالو اور کھولاؤ. تیل ڈال کر کے کھولایا گیا. جب تیل کھولنے لگا ان تینوں میں سے بڑے بھائی کو اٹھا کر تیل میں ڈال دیا. چلتے ہوئے تیل کے اندر جب اس نوجوان کو ڈالا گیا تو فوراً دم زدن میں روح نکل گئی, شہید ہو گئی. 2 بھائی دیکھ رہے ہیں, اپنے بڑے بھائی کی موت دیکھ رہے ہیں. یہ حالات آ گئے, یہ باتیں یاد رکھنا. تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے دوسرے سے کہا اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ دوسرے نے کہا اب تو اور بھی تم نے سخت کر دیا امتحان, ہم تو اپنے نبی کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور نہ ہی میرے شہید بھائی کو. بادشاہ نے دوسرے کو اٹھایا اور تیل میں ڈال دیا, کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا. 2 شہید ہوئے. تیسرا جو تھا وہ 22 سال 25 سال کے بیچ کا تھا. یہ بھری جوانی ہے, انگارہ ہوتا ہے. ہر نوجوان کو یہ لگتا ہے کہ یہ دن ہمارے عیش کے ہیں. دنیا میں جہاں چمکتی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے دل دے بیٹھتا ہے, ماں باپ سے بھاگ جاتا ہے, گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے, اس کو ہر اچھی چیز بری لگنے لگ جاتی ہے. یہ عمر بڑی خطرناک منزل پہ آ جاتی ہے. اے نوجوانوں, جو اس عمر میں بچ گیا انشاءاللہ وہ آگے بھی بچ جائے گا, آگے بھی بچ جائے گا. 22 سال کا کھڑیل جوان ہے جس کے سامنے اس کے 2 بھائیوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا. اس کی کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ اب پوچھا گیا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا اس طرح تم 100 بار بھی تیل میں ڈالو گے تو میں یہی کہوں گا میرا رسول محمد سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, میں یہی کہوں گا. بادشاہ اتنے غصے میں تھا, کہا کہ اس کو چیر دو, اس کو کاٹ دو. وزیر تھا بادشاہ کا چالاک, اس نے کہا
اس کو قتل کر دینے مار دینے سے کچھ ہوگا نہیں، مجھے 1 مہینے کا ٹائم دے، اس کو چینج کر کے لے کے آؤں گا، اگر نہیں لایا تو میری زندگی داؤ پہ لگ جائے۔ بادشاہ نے کہا لے جاؤ، 1 مہینے کا ٹائم ہے، اس کو بدل کر کے لاؤ۔ وجہ یہ تھی کہ اس وزیر کے گھر میں بڑی خوبصورت لڑکی تھی، جس کے رشتے کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کے پیغامات آتے تھے۔ وزیر ایسا تھا کہ اس ایک نوجوان پر اپنی پوری محنت صرف کرنا چاہتا تھا۔ گھر لایا، کمرے میں رکھا، اچھی غذائیں دی، کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا، کچھ نہیں، تو اپنی زندگی میں مست رہ۔ اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنی بیٹی کو لگا دیا، اے بیٹی تیرے پاس تیرے باپ کو بچانے کے لیے ایک ہی کام ہے، اس جوان کا دل جیت کر کے لیا، بادشاہ سے جو چاہے تجھے دلا دوں گا۔ اس لڑکی نے کہا یہ تو چٹکی کا کام ہے میرا۔ جس کے پاس حسن ہوتا ہے اسے ایسا لگتا ہے ہر کسی کو اپنے دامے فریب میں پھنسائے گی، اتنا آسان نہیں ہے، ہر کوئی لٹو نہیں ہوتا۔ رات کو جب یہ لڑکی آتی، نوجوان مسلح بچھاتا سجدے میں چلا جاتا، اور وہ کھڑی رہتی بیٹھی رہتی، کھڑی ہوتی بیٹھی ہوتی، رات گزر جاتی، وہ اونگ اونگ کر چلے جاتی۔ کتنے دن ہو گئے، روزانہ وہ بات تک نہیں کرتا، سر تک نہیں اٹھاتا، اس کا سجدہ لمبا ہی ہوتا چلا جائے، جب وہ چلی جائے سجدے سے اٹھ جائے۔ مہینہ گزرنے کو آیا، تنگ آ گئی، کہا اس جوان کو اے نوجوان، اے پتھر دل کے لڑکے، ذرا اٹھ کر ایک بار مجھے دیکھ تو لے۔ میرے حسن کو دیکھنے کے لیے بادشاہوں کے شہزادے بے چین رہتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں سے میرے نکاح کے پیغامات آتے ہیں، مگر میرے باپ کی عزت کی سلامتی کے لیے میں تیرے ساتھ لگی ہوں، کیا بات ہے تجھے غرور کتنا ہے، مجھے دیکھتا کیوں نہیں؟ نوجوان نے سر اٹھائے بغیر کہا بس تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی، واپس چلی جا، اس لیے کہ ان آنکھوں میں ایک ہی حسن بس رہا ہے، وہ آمینہ کے لال کا حسن ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، بس وہ ایک حسن بسا ہوا ہے، اور اس حسن کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ سبحان اللہ، وہ خاتون کے دل میں، اس لڑکی کے دل میں ایسی ہیبت طاری ہو گئی، واہ، ایسی ہیبت طاری ہو گئی، کپ کپانے لگ گئی اور کھڑی ہو کر کہنے لگی میں دل سے گواہی دیتی ہوں کہ تو بھی سچا ہے، تیرا دین بھی سچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اٹھ جا، مجھے آزاد کر اس تمام واہیات زندگی سے، میں تیرے ساتھ آنے کو تیار ہوں، تیرے دین میں بھی اور تیرے نکاح میں بھی۔ نوجوان کھڑا ہوا، کہا کہ یہ ایمان لائی ہے۔ اس خاتون نے کہا میں تیری بیڑیاں کھولتی ہوں، میں یہاں سے جانے کا راستہ فراہم کرتی ہوں۔ دنیا جس کو پھنسانے کے چکر میں تھی، اکثر یہ دیکھا گیا ہے وہ خود اپنی گردن مصطفیٰ کے قدموں میں دینے کو تیار۔ کیا بات ہے، شرط اتنی ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں، سبحان اللہ، سب تمہارا ہو سکتا ہے، سب تمہارا ہوگا۔ بس زندہ باد، مرحبا۔ میرے عزیزوں اب سنو آگے کی بات۔ کلیو بھی فرماتے ہیں ان جوانوں کی حکایت کیوں سنا رہا ہوں، یہ آنے والے حالات ہیں۔ کہتے ہیں رات کی تنہائی میں اس خاتون نے اس نوجوان کی بیڑیاں کھول دی، حجرے کا دروازہ کھول دیا اور اس کو لے کر کے نکل گئی۔ کہا راستہ میں بتاتی ہوں، سلطنت کی سرحدیں میں عبور کراتی ہوں، پھر تیری مرضی، اگر مجھے ساتھ رکھنا ہے تو لے چل اپنے دیار میں، یا پھر چھوڑنا ہے تو چھوڑ دے۔ اس نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے ساتھ چلو۔ رات کے وقت یہ دونوں تنہا ساتھ چل رہے تھے، یہ بھاگے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ ایمان پر استقامت والے لوگ، سبحان اللہ، یہ حسن پر فدا ہونے والے لوگ نہیں۔ رات کے وقت جب چل رہے تھے، آدھی رات گزری ہوئی تھی، اچانک گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی۔ بہت اہم بات کر رہا ہوں، گھوڑوں کے ٹاپ کی آوازیں آنے لگ گئی۔ اب یہ دونوں ڈر کر کے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ انہیں لگا بادشاہ کو خبر ہو گئی، بادشاہ نے ہمیں پکڑوانے کے لیے پوری فوج بھیج دی ہے۔ وزیر کو بھی پتا چل گیا ہوگا، یہ ڈرے سہمے ہوئے درخت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے کہ اب کیا ہوگا اس کے بعد۔ گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز کم ہوتی گئی اور ان کے درخت کے آگے آ کر سارے گھوڑوں کی آواز رک گئی، سب رک گئے، اور یہ درخت کے باہر سر نہیں نکال رہے تھے۔ باہر آئی ہوئی جماعت نے ان کا نام لے کر پکارا، فلاں بن فلاں باہر آ جاؤ۔ یہ نوجوان کہتا ہے جب میں باہر آ کر دیکھا، یہ بادشاہ کی فوج نہیں تھی،
اس کے دونوں شہید بھائی پوری جماعت کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہیں۔ سبحان اللہ۔ جن کو بادشاہ نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا تھا وہ گھوڑوں پر سوار آ رہے ہیں۔ نوجوان دیکھ کر کے ہکا بکا رہ گیا، پوچھا بھائی جان آپ کیسے آئے، آپ کیسے آئے؟ ان دونوں بھائیوں نے کہا اے ہمارے ننھے بھائی کیا تجھے پتا نہیں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں، یہ صرف تو ہمیں دیکھ رہا ہے، پہچان رہا ہے، تجھے پتا ہے یہ جو جماعت ہمارے ساتھ آئی ہے عام لوگوں کی نہیں، یہ بدر خندق کے صحابہ کی جماعت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا یا رسول اللہ، مرحبا اللہ۔ بات صرف اتنی ہے، بات صرف اتنی ہے، اگر تم اللہ کے سچے بندے بن جاؤ، حضور کے وفادار بن جاؤ، پوری دنیا تمہارے لیے گھما دی جائے، حالات تمہارے لیے بدل دیے جائیں گے۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے، اسی لیے اقبال نے کہا تھا سچی بات ہے، اے نوجوانوں میرا پیغام یہ ہے اگر سننا ہے تو صرف اتنا ہے، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گھر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، نعرے تکبیر۔ اب بات یہ سن کر کے چلو، دو مثالیں میں نے تمہارے سامنے رکھی، ایک سیدنا خالد بن ولید کی، ایک یہ تین نوجوان بھائیوں کی، دونوں جگہ پر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا دنیا نے کس ذریعے سے ہمیں خریدنے کی کوشش کی۔ خالد بن ولید کے جوانوں کو بھی دنیا عورت اور دولت سے خریدنا چاہتی تھی، ان تین جوان بھائیوں کو بھی دنیا دولت اور عورت سے خریدنا چاہتی تھی۔ آج بھی وہی سچویشن ہے، آج اگرچہ سامنے تمہارے سامنے نہیں لایا جاتا لیکن ہر ایک کی مٹھی میں انٹرنیٹ پہنچا کر کے، گندی تصویریں تمہارے سامنے پہنچا کر کے تمہارے ایمان کو خریدنے کی دنیا کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ آپ کو پتا ہے پوری دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری پورنوگرافی کی ہے، یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کچھ نہیں لگتے اس کے سامنے۔ پورنوگرافی جو اور یہاں گندی فلمیں بنانے والی انڈسٹری سب سے بڑی ہے، کروڑوں اربوں ڈالر اس میں خرچ کیے جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ تمہاری آنکھوں کی حیا ختم ہو جائے، تمہارے ایمان کا قتل ہو جائے۔ آج نوجوان یہ سمجھتا ہے میری مٹھی میں موبائل ہے، مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ یہ گھر کے اندر تاریکی میں بیٹھ کر کے اپنی آنکھوں کا سودا کر رہا ہے۔ ان اور یہ تصویروں کو تم اپنی انگلیوں کے پور سے ہلا ہلا کر کے دیکھ رہے ہو، ایک بات یاد رکھنا، ہو سکتا ہے تمہاری ماں سے پوشیدہ ہے، تمہارے باپ سے چھپی ہوئی حرکت ہے، تمہارے بھائی اور دوستوں سے چھپی ہوئی حرکت ہے۔ قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو دیکھ رہا ہے، تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے حالات کو بھی وہ جانتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا آج ہماری کی ہوئی حرکتوں کے لیے میرا مولا فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا قیامت کے دن وہ بھی دکھایا جائے گا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا وہ بھی دکھایا جائے گا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ لقمان حکیم ان کا نام ہے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اگرچہ نبی نہیں ہے لیکن اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کیا تھا؟ بیٹا اگر تو برائی کرے گا چاہے پہاڑ کی چٹان میں اندر جا کر یا آسمانوں میں جا کر یا زمین میں اندر جا کر، کہتے کہیں جا کر کر لے، یأتی بہ اللہ، اللہ وہ تیرے سامنے لائے گا، اللہ تیرے سامنے لائے گا۔ قیامت کے دن بے آبرو ہونا ہو، ذلیل و رسوا ہونا ہو تو پھر آپ کی مرضی۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہاری حیا نکل جائے تو تم جو چاہو کر لو، اور اگر ایمان کی حیا باقی ہے تمہارے ہاتھ پیر کانپنے چاہیے، تمہارے ہاتھوں میں کپ کپی آ جائے میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اے نوجوانوں آج وہی سچویشن دوبارہ آئی ہے، تمہاری آنکھوں کو خریدنے کے لیے کروڑوں ڈالر لگائے گئے۔ تمہیں ایک بات یاد ہے، بریلی سے بڑے قریب رہتے ہو، یہ اعلیٰ حضرت کا علاقہ ہے نا،
جی आला हजरत वाले लोग हैं। बेशक। मेरे आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, आंख से काजल साफ चुरा ले, भाई क्या यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। क्या बात। ये किसके लिए कहा था आला हजरत ने? कभी आपने सुना? हमारे एक साहब है, उनसे हमने कहा था, कभी किसी थाने में ऐसा भी केस रजिस्टर हुआ है कि किसी की आंख से काजल चुराया गया हो और आके कंप्लेंट किया हो किसी ने? आप थाने में जाकर पूछे, वो हंसेंगे। मियाँ, मोबाइल चोरी के वाकयात होते हैं, पॉकेट मार होते हैं, पैसे चोरी के होते हैं, सुन्ना चोरी, चैन चोरी। ये पहला केस सुन रहे हैं कि किसी की आंख से काजल भी चुराया। ये कैसे हो सकता है? ये इस्तिआरा है। मेरे अजीजों, मोमिन की आंख का काजल वो शीशी और डब्बी वाला नहीं, मोमिन की आंख का काजल इश्क मुस्तफा हुआ करता। क्या बात। मोहब्बत मुस्तफा है। और ये छीनने के लिए बड़े बड़े चोर बैठे हुए हैं। तुम्हारी आंखों की हया खत्म हो गई तो तुम जो चाहे करने लग जाओ। तुम्हारी आंखें अगर भटक गई, इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, अन्नज़रतु सहमुम मिन सिहामिश शैतान, नजर शैतान के तीरों में से एक तीर है। ये नजरें ही धोखा खाती हैं। फिर ये जो बेहयाई आज आम है, यहाँ तक कि ये जिस्म फरोशी पर ले आती है, औरत को उसके नंगेपन तक लाती है और मर्द को उसकी बर्बादी पर लाती है नजरें। इसीलिए दवा बताऊं अपनी नजरों को बचाने का? दवा चाहते हो? उसी आला हजरत के शहजादे ने दिया था, मुफ्ती आजम हिंद ने दिया था। दुआ करो बारगाह रब्बुल आलमीन में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। ऐ नौजवानों, तुमने अभी तक जमाले मुस्तफा को शायद सुना नहीं होगा, या तुम्हें देखने की वो तमन्ना आई नहीं होगी जो होना चाहिए। जिस दिन ये तमन्ना आ जाए, हर हुस्न फीका लगने लग जाए, हर खूबसूरती हेच लगने लग जाए, दुनिया की चकाचौंध पर तुम्हारा दिल कभी नहीं जाएगा। बस एक तमन्ना दिल में पैदा करो, अगर अब कोई आंखों में देखना है, एक ही चेहरा देखना है, वो आमीना के लाल का चेहरा देखना। तमन्ना है या नहीं? तमन्ना है? अगर है तो सुनो, क्या था चेहरा? हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं, एक दिन मैं अपने घर से निकला, मस्जिद नबवी के पास आया, 14वीं रात थी, चांद आबोताब के साथ निकला हुआ था। हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं, मैं मस्जिद नबवी के करीब आया, इसी वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकल रहे थे। आपके जिस्म अतहर पर सुर्ख जुब्बा था और अमामा शरीफ था। हजरत जाबिर कहते हैं, कभी मैं रसूलुल्लाह की तरफ देखता था और कभी 14वीं के चांद की तरफ देखता था, कभी इधर देखो कभी उधर देखो। ये हदीस पाक में है। वो सहाबी कहते हैं, मैं ये दिल में सोच रहा था, उस चांद को ज्यादा हसीन कहूं या इस चेहरे को ज्यादा हसीन कहूं। इसी असना में मैं इधर उधर देख रहा था, फिर दिल ने ये फैसला कर लिया, जिसको शायर ने कहा है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो ताक है, हजरत का चेहरा साफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने सरकारे मदीना, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती सलमान हजरी साहब किबला। सुभान नौजवानों, तुम्हारे बुराइयों से बेहयाइयों से बचने के लिए एक ही रास्ता है, नजरों में अपने दिल में बसा लो उस जमाले मुस्तफा। तुम्हारी रात जब हो जाए, तड़प पैदा हो जाए, अब रात के अंधेरियों में मुझे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये गंदी और बेहयाइयां देख करके नहीं सोना है। इसलिए कि ये एक बात बता दूं नौजवानों, ये गुनाह इसकी लज्जत थोड़ी सी होती है, ये खुजली की तरह है, खुजाओ तो अच्छा लगता है, हाथ छोड़ दो तो फिर जलन शुरू हो जाती है। ये वैसी ही है, चंद मिनटों की लज्जत है, हमेशा का दाग धब्बा छोड़ जाती है। ये एक तरह का दाग
तुम्हारे ईमान पर, तुम्हारे जिस्म पर छोड़ जाती है। इन बेहयाइयों से निकलो, अपनी आंखों को हया दो, अपने ईमान को झिला बख्शो, और तुम्हारे लिए एक ही जरिया है, बसा लो नजरों में उस जमाल मुस्तफा को। दिल के अंदर एक तमन्ना बेदार हो जाए कि मुझे देखना है मेरे मुस्तफा को। वो तमन्ना क्यों नहीं आती जो फाजिल बरेलवी इमाम अहले सुन्नत मदीने जाकर के करते हैं। जब हर कोई जाकर के क्या मांगता है, या रसूल अल्लाह हमारे घर में ये फलां चीज नहीं है, ये मुझे अता हो जाए, बेटा नहीं मिल जाए, बेटी नहीं मिल जाए, तिजारत नहीं चलती, वो मिल जाए। मांगने वाले हर कुछ मांगते हैं, लेकिन आशिक रसूल जाता है बारगाह मुस्तफा में, कहता है या रसूल अल्लाह बस एक बार आपके चेहरे का दीदार चाहिए, सुभान अल्लाह, एक बार दीदार चाहिए। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। और जब नजर आ जाता है वो जमाले मुस्तफा, तो फिर बरेली की आवाज आती है, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही तो इम्तिहान है। पीर मुहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह गोलड़ा शरीफ के एक आशिक रसूल हैं, पाकिस्तान के रहने वाले, बारगाह मुस्तफा में आए थे और उन्होंने भी सवाल किया था, आका आपको देखना चाहता हूँ, आका आपको देखना चाहता हूँ। जब जियारत नहीं हुई तब उन्होंने ये कहा था, कितने मेहर अली, कितने तेरी सना, गुस्ताख अखे कितनी जाड़ियां। पंजाबी शायर थे, उन्होंने कहा था मेहर अली तेरी हैसियत क्या है, तेरी वकात क्या है, तेरी आंखें कहाँ की सवाल कर रही है, वो रसूल किरामी वकार की जात, और तू एक गुनहगार। ये अपनी आजिजी पेश किया, लेकिन दरबारे रसूल से निकलकर चंद मंजिलें तय क्या किया था। एक मकाम पर असर की नमाज अदा कर रहे थे, नमाज से फारिग होते हैं, सामने देखते हैं जलवे मुस्तफा नजर आ रहा है। मेरे आका बेहिजाबाना तशरीफ लाए, और फिर जब वो हुस्न नजर आया, पीर मेहर अली ने पुकार कर कहा, मुख चंद बदर शाशानी ये, माथे चमके लठ नूरानी ये, काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये, मखमूर अखे हिन मद भरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, कितने मेहर अली कितने तेरी सना, गुस्ताख अखी कितनी जाड़ियां। ये पंजाबी शायर थे, लेकिन बरेली के हस्सानुल हिंद आशिक रसूल ने जब मेरे आका को देखा था, वापस आकर के क्या कहा था पता है, यूं कहा था, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, करूं मदह अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। वो बरेली के इमाम ने पुकार कर कहा था, मेरा नबी कैसा दिखता है, मेरा नबी कैसा है, तुम्हें पता है, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। क्या पैसों की एक ऐसी होड़ लगी रहती है जलसों में, ये रूहानियत की मजलिसें हैं, माल की तरफ तवज्जो न किसी ईमान वाले की हो न सुनने वाले की हो। अगर ज्यादा खुशी आए, नोट नहीं, जज्बा ऐसा बेदार हो, खड़े होकर के कहे या रसूल अल्लाह मैं अपने जान और माल और तन मन के साथ आपके कदमों पर कुर्बान होने को तैयार। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इश्क मोहब्बत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जब गुफ्तगू कोई दिल में आ जाए तो एहसास के तौर पर इन पर नोटों की बारिश होना चाहिए, लाकर नोट दे दे। मैं नोट खानी वाला नहीं हूँ और ना ही नोट के लिए आया हूँ। मेरे अजीजों, मेरा मैसेज सिर्फ इतना ही है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मैं ये पैगाम लेकर हर कूचे हर गली में घूम रहा हूँ, सिर्फ ये पैगाम देने के लिए हमारा नौजवान खड़ा हो जाए और उन कुत्तों को ये बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और क्या बात।
یا رسول اللہ. میرے عزیزو یہ ایمان کی حرارت ہے, یہ ایمان کا جوش ہے, اور اسی سے دنیا خوف زدہ ہے. ہاں ہم جانتے ہیں ہماری زبانوں پر تالے لگانے کے لیے پوری طاقتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی. ہاں بند کرنا ہے, یہ بھڑکاؤ مولانا ہے, اس کے پروگراموں کو پرمیشن نہیں دینی چاہیے. ہم نے کیا بھڑکایا ہے, کس کو بھڑکایا ہے, کس کے خلاف بھڑکایا ہے؟ میں 6 مہینے میں 150 سے زیادہ جلسوں کو خطاب کر کے آ رہا ہوں. کس جگہ فساد کرایا, کس جگہ پر حالات خراب کرائے؟ کہیں نہیں. ان کو بھی پتا ہے اچھی طرح سے فساد نہیں ہو رہا ہے. سونے والا محمد عربی کا شعر اگر جاگ گیا ان کی باتوں سے, تو اقبال نے کہا تھا نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. کیا بات ہے, بہت. اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں سے وہ شیر بیدار نہ ہو جائے, کہیں سے بیدار نہ ہو جائے. اور ہم ہر جلسے میں خطاب کرتے ہیں میرے عزیزو وہ دن آئے گا, وہ اللہ کی مرضی, اللہ جہاں سے چاہے اٹھائے گا, اور یہ بات ناممکن نہیں ہے. ہلدوانی کے اس مجاہد چوک سے کوئی مجاہد ضرور زندہ ہوگا. کیا بات ہے, اس بار ہوگا انشاءاللہ. ہم جو ہے نوجوانوں سے خطاب کر رہے ہیں, یاد رکھو جوانوں, ایک ہی زندگی ملی, ایک ہی جوانی ملی, یہ گئی واپس نہیں ملنی. ایک ہی بار ملی ہے, ایک دل دیا گیا ہے, ایک جان دی گئی. فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے. بازاروں عورتوں پر دل دینا ہے, اپنی زندگی قربان کرنی ہے, یا آمنہ کے لال کے ہاتھ میں دینا ہے. اس لیلا کے ہاتھ میں دو گے, کل یہ تمہیں دھوکہ دے گی, کوئی دوسرا مجنو اس کے پاس آ جائے گا. کل پھر ایک اور کو دھوکہ دے دے, تیسرا مجنو ہاتھ پکڑ لے گا. یہ تو حالات ہیں, ہم نے دیکھے ہیں. اے نوجوانوں, ایرے غیرے نتھو کھیرے پر جو دل دے بیٹھتے ہو, اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا یہ دنیا مکار ہے, شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچائے, دنیا دیکھی بھالی ہے, آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا. اعلیٰ حضرت سے سنو, وہ کہتے ہیں ارے آجا نوجوان, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. آؤ اس نبی کے دربار میں ہاتھ دے دو, اور ان کو گواہ بنا کر کے کہو آقا میری زندگی آپ کے لیے ہے, میری حیات آپ کے لیے ہے, میرا جینا, میرا سلیقہ زندگی آپ کے لیے ہے. پھر وہ غیرت مند رسول ایسے ہیں, ایک بار جس کا ہاتھ پکڑ لیا وہ حبشہ کا ہو تو اسے بلال حبشی بنا دیا, کیا بات, وہ فارس کا ہو سلمان فارسی بنا دیا. اور جس کا انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا کیا کیا ہے, ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ایک بار ہاتھ تھام لے آمینہ کے لال تو دنیا میں بھی نہیں چھوڑتے, اور قبر میں بھی نہیں چھوڑتے, اور حشر میں بھی نہیں چھوڑتے, حتیٰ کہ جنت میں جانے تک تمہارا ساتھ ہوگا میرے مصطفیٰ کا. فیصلہ کر لو, ایک جان ہے, ایک دل ہے, دینا کس کو ہے, آج فیصلہ کر کے اٹھنا. اس مکار ظالم دنیا کو دینا ہے جو ہر دن اپنا شوہر بدلتی ہے, ہر دن اپنا عاشق بدلتی ہے, یا اس کے ہاتھ میں دینا ہے جو قیامت کے بڑے میدان میں بھی امتی امتی کی صدائیں لگا رہا ہو, ہمارا ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے میزان عمل پر لے جا رہا ہو, اور حوض کوثر سے پانی پلا رہا ہو. کس کو ہاتھ دینا ہے, فیصلہ تمہارا ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا سچ کہا تھا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ آباد, زندہ آباد. میرے عزیزو, یہ محفل کا سما بنتا گیا اور وقت ختم ہوتا چلا گیا, ورنہ جب حضور کے حسن کی بات آتی ہے تو میری طبیعت چاہتی ہے صبح تک سناتا رہا. حضور کے حسن کی بات آئے صبح تک سناتا رہا, تھکان نہیں ہوتی, کیونکہ ہم جیتے اسی حسن کے لیے, ہاں اسی حسن کی آس میں جیتے ہیں.
ہمارا روز کا وظیفہ ہے، یہ پڑھ کے سوتے ہیں میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری یادوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، یا رسول اللہ۔ یہ طلب ہمیں جینا سکھاتی ہے۔ جب زیادہ غم ستانے لگ جائیں، جب زیادہ مصیبتیں آنے لگ جائیں، ہے نوجوانوں اس کو شکوے مت سنانا، بریلی کے امام کا وظیفہ سنو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، سبحان اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کیوں نہیں آتے جو ہمیشہ ہمارا مددگار ہے، ہمیشہ ہمارا سہارا ہے، ہمیشہ ہم بے کسوں کا کس ہے۔ آپ کو پتا ہے آج حالات کے مارے ہوئے ایسے، کبھی اس نیتا کے پیچھے کبھی اس نیتا کے پیچھے، کبھی اس کی جھنڈی کبھی اس کی جھنڈی، ہاں کبھی اس سیٹ کے پاس کبھی اس سیٹ کے پاس، اور نہ جانے کتنی جگہوں سے دھتکارے گئے، کتنی جگہوں سے ریجیکٹ کیے ہو گئے، کتنی جگہوں سے ہمیں ذلت دیکھنی پڑی۔ وجہ کیا ہے؟ تم نے محور تبدیل کر دیا، مرکز بدل لیا۔ جہاں تمہیں جانے کا حکم تھا میرے رب نے قرآن میں فرمایا، وہاں چھوڑ کر ہر جگہ گھوم رہے ہو۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ کا اگر دروازہ ہے تو یہ، اللہ کے گھر کا دروازہ کوئی ہے تو رسول اللہ کا دربار۔ آؤ، ایک نوجوان قرضوں میں پریشان تھا، ایک مثال دے کر کے جا رہا ہوں، قرضوں میں پریشان تھا، اور جتنے لوگوں سے اس نے قرضہ لیا تو سب نے کیس کر دیا قاضی صاحب کے پاس۔ قاضی صاحب نے اس کو بلایا، کہا کیوں نہیں دیتا قرضہ؟ کہا پریشان، اتنا پریشان ہوں کہ بیوی بچوں کو پالنا مشکل ہو گیا، قرضہ کہاں سے دوں گا؟ کہا یہ سب بہانے نہیں چلیں گے، 3 دن کا ٹائم ہے، اگر تو قرضے نہیں دے گا تو جیل بھیج دیں گے۔ قاضی صاحب جج تھے، جسٹس، جب ان کا آرڈر آیا تو پریشان نوجوان گیا، روتا ہوا باہر جا رہا تھا، ایک درویش سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا ہوا؟ اس نے غم کی بپتا سنائی، میں تو 3 دن کے بعد جیل جانے والا ہوں۔ اس بزرگ نے کہا روتا کیوں ہے، کیوں اتنا پریشان حال ہے؟ جا ایک کام کر، گھر میں جا کر کثرت سے حضور کو یاد کر۔ کیا بات، یاد رکھو میرے نوجوانوں، کیا بات کہہ رہا ہوں۔ ایک درویش نے کہا حضور کو یاد کر، اپنی مصیبتیں انہیں بیان کر جو تیری مصیبتیں سنتے، جو تیرا درد سمجھتے ہیں۔ گیا وہ رات کو روتا روتا حضور پر درود پڑھنے لگا، یاد کر کے رونے لگا۔ ایک بات میں بتاتا ہوں، تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں، جب بھی کسی کا دل ٹوٹتا ہے، دل کے اندر سے آواز آتی ہے تو میرے آقا تشریف لاتے، کیونکہ قرآن میں عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا انہیں دیکھا نہیں جاتا۔ رات گزرتی چلی گئی، تھک ہار کر کے وہ سو گیا، آنسو اتنے گرے تھے کہ اس کی زمین تر ہو گئی تھی۔ روتے روتے رات کو سویا، آنکھیں بند ہوئی، خواب میں تاجدار مدینہ تشریف لایا۔ کہا میرے عزیز تو نے مجھے یاد کیا، مجھے یاد کیا، بتا تیری حاجت کیا ہے؟ رو کر کے کہنے لگا آقا آپ سے کوئی حال چھپا نہیں ہے، میں پریشان ہوں، مجھے 3 دن کا وقت دیا گیا ہے، مجھے جیل بھیجا جائے گا۔ حضور نے کہا صبح اٹھنا، بادشاہ کے دربار میں جا، یا وزیر جو اس وقت کا تھا، خلیفہ، اس کے دربار میں جا اور اس سے کہہ تجھے جتنی ضرورت ہو دے دے گا۔ اس غریب نے کہا آقا بادشاہ کا دربار بڑا دربار ہے، وہ مجھے پہنچنے کہاں دیں گے، اور پھر اگر میں کہوں آپ نے بھیجا ہے تو وہ تو مجھے ریجیکٹ کر دیں گے، ایسی جھوٹے لوگ آتے ہیں۔ میرے آقا نے خواب میں بتایا نہیں، وہ عام آدمی نہیں، وہ میرا عاشق ہے، میرا سچا چاہنے والا ہے، اگر تجھ سے ثبوت مانگے اتنا کہہ دینا اے بادشاہ روزانہ تو صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے رات میں 1000 بار اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے، یہ بات اس کے اور میرے بیچ میں ہے، اس کی بیوی بھی نہیں جانتی۔ اور یہ بھی بتا دینا کل تھک کر کے سو گیا، کل پڑھنا بھول گیا تھا۔ یہ غریب نوجوان ہے، صبح اٹھا دوڑتا ہوا اس دربار میں گیا، بادشاہ کے سب کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھا، کہا بادشاہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ بادشاہ نے کہا کیسی جرات کرتے ہیں آج لوگ، سیدھے آ کر کہہ رہے رسول اللہ نے بھیجا۔ بلایا کیا بات ہے؟ کہا میں قرض دار ہوں، بہت قرضہ ہو چکا ہے،
مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے، مجھے اللہ کے نبی نے تمہارے پاس بھیجا۔ کہا حضور نے بھیجا، کیوں کہہ رہا ہے؟ مانگنا ہے جو مانگ لے۔ اس نے کہا نہیں، آقا نے کہا ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر بھی تو کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں، یہ بھی بتا کر بھیجا روزانہ رات کو تنہائی میں تم 1000 بار درود پڑھتے ہو، اور کل تھک کر کے سو گئے تھے، کل پڑھنا بھول گئے تھے۔ اتنا سنا بادشاہ اپنی کرسی سے اچھل کر آ گیا، کہا یہ تو راز ہے، میری بیوی بھی نہیں جانتی، اگر تجھے خبر ہے تو پھر آج تو میری معراج کا دن ہے، اس لیے کہ اب تک جو پڑھتا تھا اب یقین ہو گیا وہ سنتے بھی تھے، وہ سنتے بھی تھے، وہ سنتے بھی تھے۔ جوش میں آیا، رقص کنا تھا، وجد میں آیا، خزانے کی چابیاں کھول دی، جا میری مراد پوری ہو گئی۔ آج تو بشارت لے کر کے آیا ہے، جس کے لیے جیتا تھا وہاں سے نوید وصلت آ گئی ہے، جا تجھے جو چاہیے لے جا۔ وہ نوجوان غریب آدمی تھا، تنگ دست مفلس ضرور تھا، لالچی عیاش نہیں تھا، ضرورت بھر کا مال لیا اور چلتا بنا، سیدھے عدالت میں آیا۔ قاضی صاحب سے کہا بلاؤ جتنے قرض خواہ تھے، سب کا قرضہ ایک ہی دن میں چکا دوں گا، آج پیسہ لے کر کے آیا ہوں۔ سب آ گئے تھے، عدالت میں بیٹھے ہیں، قاضی صاحب کرسی پر آئے، جب یہ پورے سینہ تھان کر کھڑا ہے، مال ہے آج دینا ہے، ذلت نہیں ہوگی۔ قاضی صاحب کی آواز آتی ہے، گرجدار آواز، اے نوجوان بیٹھ جا اپنی جگہ پر۔ یہ سہم گیا آج کون سا آرڈر آنے والا ہے۔ قاضی صاحب نے فیصلہ بدل دیا، کہا تو اپنا قرضہ نہیں ادا کرے گا، تجھ پر جتنا قرضہ ہے میں اپنی جیب سے ادا کروں۔ کیا بات ہے، بات یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی؟ کہا یہی بات تو آپ 3 دن پہلے بھی کر سکتے تھے جب آپ دھمکی دے رہے تھے جیل کی۔ کہا قاضی صاحب آج فیصلہ کیوں بدل گیا؟ قاضی صاحب کہتے ہیں 3 دن پہلے میں تجھے نہیں پہچانتا تھا، فیصلہ سنا کر چلا گیا، جب رات کو سویا تو میرے آقا تشریف لائے اور تیری طرف مجھے دکھا کر کے کہا اے قاضی تیرے پاس دنیا بہت ہے، اس غریب کی مدد کر، اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ میں میرے نبی کے اس فرمان پر عمل کرنا چاہتا ہوں، آج تو نہیں دے گا میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، تو بیٹھ جا بیٹھ جا۔ یہ تکرار چل رہی تھی، جتنے قرض خواہ کھڑے تھے یہ معاملہ دیکھتے ہیں، اپنی کرسیوں سے کھڑے ہوتے، کہتے ہیں قاضی صاحب معاف کیجئے، ہم نے مقدمہ کیا، ہم سبوں نے اس کا قرضہ معاف کیا، اور زندگی پر جب بھی اسے ضرورت ہے یہ ہم سے اور پیسے لے سکتا ہے۔ وہ نوجوان باہر نکلتا ہے دربار سے، عدالت سے، وجد کرتے ہوئے، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در میں بہا دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے، آج بھی میرے رسول ہماری مدد کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ آج بھی میرے آقا ہمارے غمگسار ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ بھولی ہوئی امت بھٹک گئی اس نبی کو چھوڑ کر جس نبی نے رات رات تمہارے لیے دعائیں کی، رات رات بھر روتے رہے میرے آقا۔ جب بجلی زیادہ کڑکتی تھی تو میرے آقا بستر چھوڑ کر باہر آتے۔ ماں عائشہ صدیقہ پوچھتی آپ کیوں اس طرح سے آ جاتے ہیں بجلیوں سے گھبرا کر؟ حضور فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہیں یہ بجلیاں میری امت پر عذاب نہ بن جائیں، جیسے پچھلی امتوں پر عذاب آتا تھا، پہلے ابر آتا تھا پھر پتھر برس پڑتے۔ میں اس بات کا خوف لے کر آتا ہوں، رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، اسے مناتا ہوں، جب بادل چھٹ جاتے ہیں تو میں گھر آتا ہوں۔ وہ رسول جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے سچ کہا تھا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اے نوجوانوں آج تم کہاں کس چکر میں پڑے ہو، ذرا یاد کرنا رات کے وقت تم نے چیٹنگ میں پورے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے برباد کی، لیکن کیا اس میں 1 منٹ بھی ایسا آیا کہ میرے نبی کو ٹھنڈے دل سے یاد کیا، حضور کو سلام پیش کیا ہو، آقا کی بارگاہ میں دل تڑپ کر کے کہا ہو آقا جدائی سے دل بے چین ہے، آپ کی تڑپ میں روتا ہوں؟ کبھی تو ایسا وقت آیا؟ جو رسول یہ فرماتے ہیں تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو درد مجھے بھی ہوتا ہے۔ جس کو ہمارا درد ہے اس رسول کو یہ چھوڑے ہوئے نوجوان اس رسول کی تعلیمات سے کس قدر آوارہ ہو گئے۔ کیا مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اے سچے نوجوان، نشہ تمہیں زیب دیتا ہے؟ کیا شراب کی بوتلیں تمہارے ہاتھ میں اچھی لگتی ہیں؟
کیا تاش کے پتوں کے اور جوئے کے اڈوں پر تمہاری زندگی ہو سکتی ہے؟ تمہیں اللہ نے خیر امت کا لقب دیا، قرآن میں تمہارے لیے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اس رب نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ آج تم نے اپنی ویلیو کو، اپنی حیثیت کو کہاں گرا دیا؟ ایرا غیرا نتھو کھیرا آج ہم پر بھونکنے لگ گیا۔ شیر جب اپنی شیری چھوڑ دیتا ہے تو کتے بھی بھونکنے لگتے ہیں۔ آج یہ حالات اسی لیے ہے، جس کو دیکھو وہ ہمیں ٹارگٹ کرتا ہے۔ یہ دجالی میڈیا پر بیٹھ کر کے بھونکنے والے سارے کتوں کا ٹارگٹ ہم ہی ہیں۔ ہماری داڑیاں، ہماری ٹوپیاں، ہماری نمازیں، ہماری مسجدیں، ہماری خواتین کے برقعے، یہی تو ٹاپک ہے۔ کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا۔ ہاں، لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا ہے۔ آج ہر کوئی ہم پر سے گزرنے کو تیار ہے۔ ان کے سارے بلڈوزر ہمارے گھر توڑنے کو تیار ہیں۔ اس حالات کے ذمہ دار نوجوانوں بدل ڈالو، اب زندگی کو بدل ڈالو۔ میں ایک بات کہتا ہوں، تمہارے احتجاجات، تمہارے پروٹیسٹ، تمہارے مظاہرے، تم ہزاروں کی تعداد میں روڈ پر نکل کر کے وہ طاقت نہیں دکھا سکتے جو عشق رسول کی طاقت دکھا سکتی۔ سبحان اللہ۔ تمہاری تعداد ایک بار کسی میدان میں جمع ہو کر